آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ میں صدیقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے رفقا کو کہ آپ نے قوم کے ایک اہم مرض کے علاج کے لیے اتنے تمام حکومت کو جمع کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ستاری صاحب جو ہمارے سرپرست بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور آج یہ خادم آپ کے سامنے جو ٹھہرا ہوا ہے، یہ ہمارے ستاری صاحب کی ہمت افزائی ہے کہ انہوں نے ملت کے لیے کچھ کرنے کا مجھ میں جذبہ پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ میں اصل موضوع پہ کچھ کہنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ارے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج قوم کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہماری ملکیت ہے، یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی بھی خیرات نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے یہ وقف کیے ہیں، یہ ہم اس کے مالک ہیں۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت چیئرمین سلیم صاحب تھے، ستاری صاحب کی سرپرستی میں ہم دیکھیں، آج جو پہاڑی شریف کے پاس جو فروٹ مارکیٹ قائم ہوئی ہے، اس کو قبرستان کے لیے الاٹ کیا گیا تھا۔ قبرستان کے لیے دیا گیا تھا وہ 10 ایکڑ زمین۔ تو میں ستاری صاحب اور ہمارے کچھ لوگ وہاں پر گئے، اور وہاں پر ہم چیئرمین سے وقف بورڈ سے مطالبہ کیے کہ اس کے ڈیٹیلز آپ کے سامنے لائیے۔ کیا 2 منٹ توجہ چاہتا ہوں سر، جانے تو تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، اپنے موضوع پر۔ تو ہم وقف بورڈ سے ہم یہ مطالبہ کیے اس کے ڈیٹیل جو ہے نا عوام کے سامنے پیش کرو۔ اب اعلان تو کر دیے، پبلک میں اعلان کر دیے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے خلاف کیس بک ہو گیا۔ ستاری صاحب ہے، میں اور ایک ہمارا جوان بچہ ہے TDP کا، ہمارے خلاف کیس بک ہو گیا، اور کیس بک یہ ہوا کہ وقف پراپرٹی میں ہم انلیگل جا کے وہاں پر عوام کو بھڑکائے۔ تو میں نے چیئرمین سلیم کو، وقف بورڈ کو یہ کہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ پراپرٹی ہماری، مالک ہماری، اور تو ہمارا نوکر، اور نوکر مالک کو بول رہا جائیداد پہ کیوں آئے؟ ہاں، تو یہ سوچ ہم میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھر کے بازو پڑوسی ایک گھر جو نا آگے بڑھتا ہے تو ہم اسے لڑ لیتے ہیں، خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں باپ بیٹے جو نا پراپرٹی کے لیے جو نا خطر ہو گئے، 900 روپے کے لیے خطر ہو رہا، لیکن قوم کی کروڑوں اربوں روپے کی ملکیت کے لیے کیا ہم جو نا ابھی بھی بیدار نہیں ہوں گے؟ آپ سنیے، دادا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ میں لمبی چوڑی کہانیاں نہیں سنانے کا عادی نہیں ہوں، مین بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی شہادت جاری ہے، آج میں 1 ہفتے سے اس کے لیے وقف بورڈ سے اور ہوم منسٹر سے لڑ رہا ہوں۔ میں شاد نگر کے قریب 18 ایکڑ وقف پراپرٹی ہے، درگاہ گھوڑے پیرا کے نام پر ہے، قبرستان ہے، 300 قبرستان قبر وہاں پر موجود ہے۔ اس زمین پر 2 لڑکیوں نے پٹا کرا لیا ہے، 18 ایکڑ زمین ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وقف بورڈ کا منظور شدہ متولی اس کو آنے نہیں دیا جا رہا، اس کو آنے نہیں دیا جا رہا، عرس کرنے نہیں دیا جا رہا۔ دیکھیں، عرس کرنا نہیں کرنا، درگاہ پہ جانا نہیں جانا، یہ الگ بات ہے، یہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملکیت کس کی ہے، پہلے یہ سوچو آپ۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں وہ ناجائز ہے، وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، وہ آپ نزدیک رکھ لیں آپ کو، لیکن پہلے یہ دیکھو کہ ہماری ملکیت ہماری ہے، تو اس کے لیے ہم کو بیدار ہونا ہے۔ آج الحمدللہ برسوں سے ہمارے پاس میٹنگ ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں۔ ہمارے سلطانی صاحب نے بڑی کام کی بات کہی ہے کہ آمدن نشستن گفتن برخاستن ہوتا جا رہا ہے،
لیکن اب اس وقت ہم کو ٹھوس پروگرام کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں 2-4 تجاویز رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ اس کے اوپر غور کیے اور میری تجاویز آپ کو منظور ہے تو ذرا اس کا آپ جو ہے نا اظہار بھی کر لیجیے. آپ تھالیاں بجا کے اظہار کر لیجیے آپ لوگوں کو اگر منظور ہے. تو میری پہلی تجویز یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں جیتے ہیں یہ سب جو ہے نا کام کرنے کی نیت سے آئے ہیں, یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. لیکن آج ہمارے اسٹیٹ میں ہمارے شہر میں کئی ایسی جو تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کی خدمت کرنے کا دل کے دعوے دار ہے, جو مشہور و معروف 5-6 جو ہے نا, میں سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کروں صاحب, میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے نہ خلاف میں کہا ہے نہ تائید میں کہا ہے. ہم سماجی خدمت گزار ہیں تو ہم سماج کی ہی بات کریں گے. تو ہماری سماجی کئی جو نا ایسی تنظیمیں ہیں جو ہر طریقے سے وہ طاقتور ہیں, ان کا کیڈر ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنی زبان بند کیے ہوئے ہیں اس معاملے میں. کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ تو ہم کو چاہیے ان کو بے نقاب کرنا. تو بے نقاب کرنے کی ایک تجویز میرے سامنے یہ ہے کہ ہم چند افراد مل کے ان جماعتوں کے ذمہ دار کے پاس جائیں گے. نہیں بھائی, ہم ذمہ دار کے پاس جا کے بولیں گے بھائی یہ قوم کا مسئلہ ہے, آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ ملت کے کام کرنے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. آپ ہاں, میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا, آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. کیا یہ ملت کا کام نہیں ہے؟ یہ قوم کا کام نہیں ہے؟ تو آپ اس میں ساتھ دیجیے. آپ اگر وہ ساتھ دیے تو مخلص ہے, ورنہ وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے, وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے. تو ہم کو یہ 4-5 جو جماعتیں ہیں, ہم ان کے قائدین سے ملاقات کرنا چاہیے اور ان کو شخصیتیں بھی ہیں. بڑے ہمارے ہاشمی صاحب جو ہے نا بڑے اچھی بات بولے کہ ایسی شخصیتیں بھی ہیں. ہاں, اب وہ کیا ہے, یعنی آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر کام میں مصلحت پسندی. اب میرا داماد وہاں ممبر ہے, میں بولا تو کیسا ہوں گا, میرا فلانا وہاں وہ ہے, میں کرا تو کیسا ہوں گا. ارے پھر تم ملت کے سماجی جہد کر کہاں سے ہوئے بھائی, مطلب پرست ہو گئے. تو ایسوں کو یا ساتھ لیجئے یا نہیں تو ان کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے لائیے آپ کہ یہ قوم کے رہنما ہو ہی نہیں سکتے, یہ قوم کے رہنما ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایک پہلی تجویز ہے. دوسری تجویز یہ ہے الحمدللہ دھرنا برابر کرنا چاہیے, میں اس سے جو نا انکار نہیں کروں, لیکن اس کے ساتھ ہم کو 4 تاریخ کو دھرنا رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جتنے لوگ, میں ہمارے صدیقی صاحب سے, کیونکہ آپ بڑے کھلے ذہن کے ہیں اور الحمدللہ یہ سب کام کرنے والے کھلے ذہن کے ہی ہوتی ہیں, لیکن کیا ہے تھوڑا سا پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جو ہمارے شہر میں اس کام کے لیے خدمت کر رہے ہیں, ہم سب کو جو نا یکجا ہونے کی ضرورت ہے, سب کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ اس کام میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یا نہیں کہ ہمارے ٹائٹل کے لیے, ہمارے نام کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے ہم, کچھ نہیں کر سکتے ہم. آپ کا تھوڑی دیر اخبار میں نام آ جائے گا, ڈبیٹ آ جائے گا, بیان آ جائے گا, 4 دن کے بعد بھول جاتے سو کون صوفی صاحب ہے, کون صدیقی صاحب ہے, کون سلطانی صاحب ہے, بولتی کھلی بات کر رہا ہوں میں آپ. لیکن ہم ایک ٹھوس قدم اٹھا کے ملت کے لیے ہم کچھ ایک کام پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً یہ ہماری محنت برابر یہ کارآمد ہونے والی ہے. ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اور آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا کہ ہم قریب 4-5 مہینے سے اسی مطالبے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کی جائیداد ہے, وہ مالک ہے. آج جو لینڈ گرابروں کو لیز پہ دیا جا رہا ہے, ہاں آج جو ہے نا, اب دیکھیے ہم نارائن کھیڑ میں 2.5 ایکڑ زمین درگاہ کی ہے, سرکاری مالک کو دے دی, بھاؤ کی جاگیر ہے, کیونکہ ہم پوچھ رہے نہیں. اور کیا ہے, کوڑیوں کے مول دیا جا رہا. تو وہ اگر پراپرٹی, جیسا کہ ہمارے نعیم بھائی نے کہا کہ اگر 100 گز مسلمانوں کو قانون کے تحت لیز پر ہی دیو بھائی, آپ بھیک مت دیو, آپ کرائے پر دیجیے, آپ رینٹ پہ دیجیے, آپ تو ہمارا غریب مسلمان جھوپڑی ڈالنے کے دور رہا. حق ہے, ہم مطالبہ کریں گے. تو اس کو جو ہے نا پہلا موضوع بنانا چاہیے, میرا مشورہ ہے ہمارے صدیقی بھائی, اس موضوع کو پہلا بنانا چاہیے کہ ہمارے بے گھر مسلمانوں کو جو بچی ہوئی زمین ہے, سی ایم صاحب
असेंबली में खड़े रह के बोले 77,000 एकड़ जमीन है, लेकिन CBCID की जो इंक्वायरी चली है पूरे तेलंगाना में डिस्ट्रिक्टों में, पहली रिपोर्ट ये आई है कि 57,000 एकड़ जमीन चली गई, नहीं है अब आपके हाथ में। अब तो 20,000 बची हुई है, यही बात हमारे सिद्धेश्वर भाई का मुझसे फोन पे भी कहा था आपने कि 20,000 बची हुई है सूफी साहब, तो उसके लिए तो हमको करना है। तो हमारा पहला ये मुतालबा होना चाहिए कि बेघर मुसलमानों को 125 गज जमीन लीज पर दिया जाए, और इसके लिए भाई धरने के साथ हमको एक रैली की भी मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। सीधा हम बागयान की मस्जिद से हज में घुसेंगे, सीधा अरेस्ट करते, करने दीजिए, हाँ करने दीजिए साहब, हम अरेस्ट हो जाएंगे। जब हम जबान से बोलते मैं कौम के लिए जान कुर्बान करूंगा, वक्त आए तो एक भी नहीं रहता, ये हाल है वहाँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दिख रही, हमारे सुतारी साहब बोले खाने के वजह से बुलाए तो सुबह से बोले बिल्कुल कड़क बोलना यूनिवर्सिटी का इस वजह से मैं बहुत बदनाम हूँ, और हमारे मशाइख में तो बहुत बदनाम है, समझ गए आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये पूरे आ गए तो वर्कआउट हिल जाता, या जीते हैं ना, आएंगे नहीं इंशाअल्लाह। 4 तारीख को हमको धरना पाल में रहना है, और उसके बाद सिद्दीकी भाई एक दोना रैली का इंतजाम करिए। परमिशन मिला नहीं मिला, अरेस्ट हो जाएंगे, एक अरेस्ट हो जाएंगे। कम से कम हुकूमत के पास ये मैसेज तो पहुंचेगा कि हम हमारे हक के लिए जो ना सड़क पे आगे हैं। कब तक हम जो है ना बैठ के सिर्फ मीटिंग करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? अब हमको मैदान अमल में आने की जरूरत है, और ऐसा कदम उठाने की जरूरत है कि इलेक्शन से पहले हमारा ये मसला हल होना कम से कम। और एक आपको इत्तला दे रहा हूँ, तो मैं खुद हमारी टीम हम लेके फाइनेंस कॉर्पोरेशन में गए, उर्दू अकेडमी में गए, वहां जाने के बाद जो सामने आया सुनिए जरा, 2,17,000 वहां पर दरखास्तें हैं, और जो 50,000 रुपए मंजूर होने का जो झांसा दिया गया है, 1 रुपया नहीं आया अभी तक। शर्म की बात है हमारे लिए, 1 रुपया नहीं आया वहां पर, और हम खुश है। ऐलान कर दिया उन्हें, ऐलान कर दिया, अरे बहुत ऐलान करता। 20 करोड़ उनको वापिस आ गए, 20 करोड़ वापिस आ गए उनको, समझे आप। और आपको मालूम है ये 50 करोड़ का जो ऐलान हुआ है, ये कौन से पैसे है? ये पहले जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो बजट में आया था उसमें के बचे हुए आधे पैसे है, और आधे डाल के इन्हें खाली ऐलान करके हमको बेवकूफ बना दिया। 2,17,000 दरखास्तों पे एक दरखास्त पे 3,000 रुपए का खर्चा हुआ है, 3,000 का खर्चा हुआ है। आज हम आग बंद कर लेके बैठे हुए, जाके हम आपको वहां पर गड़बड़ करने के लिए जरूरत नहीं है। कब तक मीटिंग करेंगे हम, बताइए आप लोग, कब तक मीटिंगों में कर लेते बैठेंगे हम? अब वक्त आ गया है, यहाँ तक आए हैं तो यकीन है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको वो हरकत भी करने के लिए हिदायत देगा, हिम्मत देगा, जरूरत देगा। बस ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी जिंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे तक 10 बजे, शाम 6 बजे तक 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।